اصطفى أما بعد فقال الله تعالى في كلامه المجيد وفرقانه الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كما أرسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك وسلم عليه السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. میں نے آپ کے سامنے قرآن مجید کی ایک آیت کریمہ سورۃ البقرہ کی تلاوت کی ہے جسے میں اپنے موضوع سے متعلق سمجھتا ہوں، اور موضوع پہ بات کرنے سے پہلے میں آپ کا ڈاکٹر محمد ناصر خان صاحب کا اور تنظیم اساتذہ کی صوبائی سبھی ذمہ داران اور کی ٹیم کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ گزشتہ 3 دنوں سے آپ نے جماعت اسلامی خیبر پختونخوا کے اس مرکز کو آباد رکھا ہے. اللہ تعالیٰ آپ کو اس کا دنیا اور آخرت میں بہترین اجر عطا فرمائے. میں محترم ڈاکٹر الطاف حسین لنگڑیال صاحب کا ان کو بھی خوش آمدید کہتا ہوں جماعت اسلامی خیبر پختونخوا کے صوبائی مرکز میں. اللہ رب العزت کا جو کلام اور اس کا جو حصہ میں نے تلاوت کیا ہے، اللہ رب العزت نے امت سے خطاب فرمایا، بلکہ پوری انسانیت سے خطاب ہے اور بالخصوص امت سے، امت مسلمہ سے. مجھے جو موضوع دیا گیا ہے معلم اور تحریک اسلامی، میں اگر کہوں معلم اور انسانیت، اس زمین پر انسانیت کے آغاز کے ساتھ 2 تحریکیں شروع ہوئیں. ایک رحمانی تحریک اور ایک شیطانی تحریک. اللہ نے زمین پر انسان کو بھیجا اور انسان کے ساتھ شیطان کو بھی بھیجا، اور قرآن مجید میں کئی جگہ اس کا تذکرہ ہے. سورۃ البقرہ میں 4 رکوع کے آخری آیات ہیں، قُلْ اهْبِطُوا مِنْهَا جَمِيعًا. اللہ نے انسان کو بھی حکم دیا اور ابلیس کو بھی حکم دیا، یہاں سے اتر جاؤ، تم سب یہاں سے اتر جاؤ، اور اب میری طرف سے تمہارے پاس ہدایت آئے گی. فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى، پس جب میری طرف سے تمہارے پاس ہدایت آئے. اللہ نے ہدایت کا راستہ یہ اختیار کیا کہ سب سے پہلے انسان آدم علیہ السلام کو نبی اور پیغمبر بنایا، رسول اور نبی بنایا، ان پہ وحی نازل کی، اور ان کو اس بات کا مکلف ٹھہرایا کہ وہ اپنی اولاد کے سامنے اللہ کی اس وحی کے مطابق عمل کا نمونہ پیش کرے. اور آدم علیہ السلام نے یہ کام انجام دیا. ان کے بعد نسل انسانی، آدم کی اولاد انسانیت، یہ اللہ کے راستے پہ گامزن رہی، اور اولین معلم تھے آدم علیہ السلام. آدم علیہ السلام کو تعلیم دی تھی
اللہ رب العزت نے اسی رکوع چوتھے رکوع کے شروع میں اللہ ارشاد فرماتے ہیں وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا، آدم کو تمام اشیاء کا علم دیا، اور تعلیم کا یہ سلسلہ اللہ معلم بنے، اللہ رب العزت معلم ہیں اور آدم علیہ السلام متعلم ہیں، طالب العلم۔ اور جب زمین پہ بھیجا جانے لگا تو فرمایا فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى فَمَن تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ وَالَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا أُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ۔ یہاں سے دو تحریکیں چل پڑیں، ایک رحمانی تحریک اور ایک شیطانی تحریک، اور رحمانی تحریک کے معلمین انبیاء کرام علیہم السلام ہیں۔ سب سے آخری معلم محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے قرآن کا علم دیا، الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان۔ اللہ نے جبرائیل علیہ السلام کی ذمہ داری لگائی، ان کے ذریعے سے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پہ یہ کلام اترا، اور محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے انسانیت کے سامنے اسے اپنی زبان سے بھی، اپنے عمل سے بھی، اپنی سیرت اور کردار سے بھی پیش کیا۔ اور آدم علیہ السلام کو جو ہدایت دی گئی تھی کہ میری طرف سے تمہارے پاس ہدایت آئے گی، جو اس کی پیروی کرے گا اس پہ نہ خوف ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوں گے، لیکن جو میری آیات کے خلاف کی تکذیب کرے گا وہ آگ میں جانے والے ہوں گے اور ہمیشہ ہمیشہ اس میں رہیں گے۔ قرآن مجید میں یہ مضمون کئی مقامات پہ ذکر ہوا ہے، میں صرف ایک مقام کا مزید تذکرہ کرنا چاہتا ہوں۔ سورۃ طٰہٰ میں اللہ نے ارشاد فرمایا قُلْنَا اهْبِطَا مِنْهَا جَمِيعًا فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى فَمَنِ اتَّبَعَ هُدَايَ فَلَا يَضِلُّ وَلَا يَشْقَىٰ۔ اللہ نے حکم دیا سب ادھر سے یہاں سے اتر جاؤ، اور اب میری طرف سے تمہارے پاس ہدایت آئے گی، اور جو کوئی اس ہدایت کی پیروی کرے گا نہ گمراہ ہوگا اور نہ بدبخت ہوگا۔ ترجمان القرآن حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما اس کی تشریح فرماتے ہیں فَلَا يَضِلُّ فِي الدُّنْيَا وَلَا يَشْقَىٰ فِي الْآخِرَةِ، نہ دنیا میں گمراہ ہوگا اور نہ آخرت میں بدبخت ہوگا۔ سورہ بقرہ میں تو اجمالی بیان ہے کہ اس پہ نہ خوف ہوگا اور نہ غم ہوگا، یہاں پہ دنیا اور آخرت دونوں کا تذکرہ ہوگا۔ دنیا میں بھی کامیابی کا یہی راستہ ہے اور آخرت میں بھی کامیابی کا راستہ یہی ہے، اس کے علاوہ اور کوئی راستہ نہیں ہے۔ وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي، اور سورہ طٰہٰ میں ارشاد فرمایا جس نے میری نصیحت سے منہ موڑا فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا، اس کی دنیا کی زندگی تنگ کر دی جائے گی، اس کی دنیا کی معیشت تنگ ہوگی۔ وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَىٰ، اور فرمائے کہ آخرت میں ہم اس کو ایسی حالت میں اٹھائیں گے کہ وہ اندھا ہوگا۔ قَالَ رَبِّ لِمَ حَشَرْتَنِي أَعْمَىٰ وَقَدْ كُنتُ بَصِيرًا قَالَ كَذَٰلِكَ أَتَتْكَ آيَاتُنَا فَنَسِيتَهَا وَكَذَٰلِكَ الْيَوْمَ تُنسَىٰ۔ آئیے ذرا پھر اپنے موضوع اپنی اس آیت کی طرف جس کا آغاز میں نے ذکر کیا۔ آدم علیہ السلام سے لے کر محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم تک انسانیت کے معلمین انبیاء کرام علیہم السلام کی صورت میں آتے رہے، ان پر اللہ کا کلام نازل ہوتا رہا، انہوں نے کلام پڑھ کر بھی سنایا اور کلام پر عمل کر کے عملی نمونہ بھی دکھایا، اور انسانیت کو اللہ کا حکم یہ ہے کہ وہ اس نمونے کی پیروی کرتے ہوئے اپنی زندگی بسر کریں، اسی میں دنیا کی کامیابی بھی ہے اور آخرت کی کامیابی بھی ہے۔ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ ہدایت اپنی مکمل ترین صورت میں
اور سب سے آخری ہدایت نامے کی صورت میں قرآن مجید کی صورت میں ہمارے سامنے موجود ہے، اس میں اللہ تعالیٰ ذکر فرما رہے ہیں کما ارسلنا فیکم رسولا منکم، جیسا کہ ہم نے تم میں سے ایک رسول تمہارے اندر بھیجا ہے۔ کما جیسا کہ حرف تشبیہ ہے۔ اس سے پہلے کیا ہوا ہے؟ تحویل قبلہ کا حکم ہے، اور تحویل قبلہ حقیقت میں اس بات کا اعلان ہے کہ دنیا سے بنی اسرائیل کی قیادت اور سیادت اور امامت اور پیشوائی ختم ہو گئی، ان کو انسانیت کے امامت کے منصب سے سبکدوش کیا گیا۔ ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ جو وعدہ کیا گیا تھا، اللہ نے ارشاد فرمایا تھا وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا قَالَ وَمِنْ ذُرِّيَّتِي قَالَ لَا يَنَالُ عَهْدِي الظَّالِمِينَ۔ ابراہیم علیہ السلام کو امام انسانیت بنایا گیا، انہوں نے اولاد کے بارے میں پوچھا اور جواب ملا کہ ظالموں کو یہ وعدہ نہیں پہنچ سکتا۔ بنی اسرائیل جب تک راہ راست پر تھے، دنیا کے امام تھے، لیکن جب انہوں نے ثابت کر دیا کہ اب وہ اس منصب کے اہل نہیں رہے تو ان کو سبکدوش کر دیا گیا، اور منصب امامت پر امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو فائز فرمایا گیا۔ یہ واقعہ گزرا ہے۔ اللہ ارشاد فرماتے ہیں کہ جیسے تحویل قبلہ کے حکم کے ذریعے سے اس بات کا اعلان کیا گیا کہ اب دنیا میں امامت اور پیشوائی بنی اسرائیل کی نہیں ہوگی، امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ہوگی، فرمایا اسی طرح کما ارسلنا فیکم رسولا منکم، وہ جو تحویل قبلہ کا حکم تھا ویسے ہی ہم نے تمہارے اندر اپنا ایک رسول بھیجا، اور وہ کیا کام کرتا ہے؟ 4 امور اس کی بتائے۔ اور یہ اسلامی تحریک میں معلم کا کردار بھی ہے اور معلم کی ذمہ داری بھی ہے۔ یتلو علیکم آیاتنا، اللہ فرماتے ہیں کہ وہ میرا رسول تمہارے اوپر میری آیات کی تلاوت کرتا ہے، وَيُزَكِّيكُمْ، اور تمہارا تزکیہ کرتا ہے، صرف تعلیم نہیں بلکہ تربیت بھی کرتا ہے۔ معلم کی ذمہ داری صرف تعلیم تک محدود نہیں ہے، علم پہنچانے تک اور معلومات تک محدود نہیں، بلکہ اس نے رول ماڈل بننا ہے، اپنے شاگردوں کے سامنے عملی نمونہ بن کر دکھانا ہے۔ وَيُزَكِّيكُمْ، تمہارا تزکیہ کرتا ہے، وَيُعَلِّمُكُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، اور تمہیں کتاب اور حکمت کی تعلیم دیتا ہے۔ موضوع بڑا وسیع ہے اور وقت مختصر ہے، اس لیے اپنے موضوع کو سمیٹنے کی میں کوشش کر رہا ہوں۔ علوم طبعی، فزیکل سائنسز، اس کی بنیاد میں اگر قرآن و سنت کی تعلیم ہوگی تو یہ انسانیت کے خیر کے لیے خیر کا باعث ہوں گی، لیکن قرآن و سنت سے اگر طبعی علوم سے اگر قرآن و سنت کی بنیاد کو نکال دیا جائے تو پھر یہ طبعی علوم، یہ فزیکل سائنسز، یہ انسانیت کی تباہی کا اور بربادی کا باعث بنتے ہیں۔ اور اس وقت ہم جو تباہی دیکھ رہے ہیں وہ امت مسلمہ کا اپنے مقام سے زوال ہے، امت مسلمہ کا انحطاط ہے۔ دنیا کی امامت اور قیادت جو اللہ نے امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کی تھی، آج اس مقام پہ یہ امت موجود نہیں ہے، اور ہم اور آپ اس مقام پہ ہیں کہ اس امت کی ہم نے وہ تعلیم اور تربیت کرنی ہے کہ یہ امت اپنے مقام پہ پہنچے اور سارے علوم کی بنیاد قرآن و سنت ایک بار سے پھر قرار پائے، اور پھر یہ علوم انسانیت کی تباہی کا باعث نہیں بنے گی، انسانیت کی آبادی اور انسانیت کی ترقی اور انسانیت کی خوشحالی کا باعث بنے گی۔ یہ آپ کا مقام ہے۔ معلم اور تحریک اسلامی
کل میں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم معلم تھے، انہوں نے فرمایا انما بعثت معلما، مجھے معلم بنا کر بھیجا گیا ہے۔ اللہ رب العزت معلم ہے، جبرائیل امین معلم ہے، تمام انبیاء کرام علیہم السلام، محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے نقش قدم سے چلتے ہوئے یہ بات ممکن ہے کہ اسلامی تحریک کو ہم انسانیت کی امامت کے منصب تک پہنچائیں، امت مسلمہ کو، اسلامی تحریک پوری انسانیت کو، امت مسلمہ کو انسانیت کے منصب سے، امامت کے منصب سے پہنچائیں۔ اور یہ اس طریقے سے ممکن ہوگا کہ ہم اپنا کردار، اپنی سیرت وہ قرآن و سنت کی رہنمائی میں سوائیں۔ قرآن مجید میں سب سے پہلی وحی آپ جانتے ہیں سورۃ العلق کی ابتدائی 5 آیات، ان میں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو صرف اللہ نے اپنی ذات کا تعارف کرایا ہے۔ اللہ خالق، خلق اقرأ باسم ربک الذی خلق الانسان من علق۔ اللہ خالق ہے، باقی سب مخلوق ہیں، اور مخلوق میں سب سے بہترین مخلوق کون ہے؟ انسان، خلق الانسان علمہ البیان۔ اور اقرأ باسم ربک، اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم، قلم کے ذریعے سے علم دیا ہے۔ تعلیم اور تعلم کا یہ اہمیت ہے۔ لیکن یہاں پہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں بتایا گیا کہ ان کا مقصد کیا ہے، مشن کیا ہے، بعثت نبوت کا مقصد کیا ہے۔ بعثت اور نبوت کا یہ دوسری وحی میں بیان کیا گیا، اور دوسری وحی ہے سورۃ المدثر کی ابتدائی 7 آیات۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایہا المدثر قم فانذر وربک فکبر وثیابک فطہر والرجز فاہجر ولا تمنن تستکثر ولربک فاصبر۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا گیا، قم، اٹھ، فانذر، اور لوگوں کو ڈراؤ، وربک فکبر، رب کی کبریائی بیان کرو۔ یہ مشن ہے، رب کی کبریائی کا نظام قائم کرنا، دنیا میں باقی تمام فروتر ہو جائیں، ایک اللہ کی ذات بالا اور برتر ہو، علی حکیم، وہ سب سے اوپر ہو۔ وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ، رب کی کبریائی کا بیان کرو، رب کی کبریائی کا نظام قائم کرو، دوسروں کی کبریائیاں ختم ہو جائیں، ایک رب کی کبریائی کے سامنے سب جھک جائیں۔ اور یہی بات رستم ایران کے دربار میں ربیع ابن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمائی۔ ان سے پوچھا گیا تھا کہ تم لوگ کس لیے آئے ہو ہمارے پاس، اور انہوں نے بڑا ایمان افروز جواب دیا تھا، نحن جئنا الیکم، ہم تمہارے پاس اس لیے آئے ہیں، لنخرجکم من عبادت العباد الی عبادت رب العباد، کہ ہم تمہیں بندوں کی بندگی اور غلامی سے نکال لیں اور بندوں کے رب کی بندگی اور غلامی میں لے لیں۔ اور فرمایا وَمِن جَوْرِ الْأَدْيَانِ إِلَىٰ عَدْلِ الْإِسْلَامِ، ہم تمہیں دنیا کے ظالمانہ نظاموں کے ظلم اور جور کے نظام سے نکال کر اسلام کے عدل اور انصاف کے نظام میں دے دیں۔ وَمِن ضِيقِ الدُّنْيَا إِلَىٰ سَعَةِ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ، اور ہم تمہیں دنیا کی تنگیوں سے نکال کر دنیا اور آخرت کی فراخی میں لے جائیں۔ اس مقصد کے لیے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا گیا، اور اس کے ساتھ ان کو ایک 4 نکاتی لائحہ عمل دیا گیا۔ سورۃ المدثر میں اگلی آیات میں یہ بیان ہو رہا ہے، وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ، اپنے کپڑے پاک، اور کپڑوں کی پاکی سے مراد سیرت اور اخلاق اور کردار کی پاکی ہے، دامن کی پاکی ہے۔ وَالرُّجْزَ فَاهْجُرْ، ہر طرح کی گندگی سے اپنے آپ کو دور رکھو۔
وَلَا تَمْنُن تَسْتَكْثِرْ، اور احسان اس نیت سے نہ کرو کہ پھر اس کا بڑھ کر بدلہ پاؤ گے۔ یہ عام اصول بھی ہے کہ کسی کے ساتھ انبیاء کرام علیہ السلام کو بھی یہ حکم تھا اور پوری امت کو بھی یہی حکم ہے کہ کسی کے ساتھ بھلائی کرو تو یہ تمنا رکھو، یہ لالچ نہ ہو کہ یہ تمہارے ساتھ پھر بھلائی کرے گا، اس کا اجر اللہ سے چاہو۔ لیکن یہاں پہ ایک اور نقطہ بھی بیان ہوا، انسانیت کو اللہ تعالیٰ کی کبریائی میں دینا اور اللہ کی زمین پر اللہ کے بندوں پہ رب کی کبریائی کا نظام قائم کرنا، یہ انسانیت کے ساتھ بہت بڑی بلائی ہے۔ اس سے بڑھ کر اور کوئی بلائی ہو ہی نہیں سکتی۔ دنیا میں کوئی بھی بلائی ہو وہ کمتر ہے، لیکن یہ سب بلائیوں سے بڑھ کر بلائی ہے، سب خیر سے بڑھ کر خیر ہے کہ انسانیت اللہ تعالیٰ کی کبریائی کے نظام میں آ جائے۔ یہ احسان کرتے ہوئے بھی انسانیت سے یہ تقاضا نہ کرو کہ وہ تمہارے ساتھ بھلائی کریں گے، بلکہ اس کا اجر بھی اس رب سے مانگو جس کی کبریائی کے لیے دنیا میں جدوجہد کرتا ہے۔ اور آخری بات فرمائی، پہلا نقطہ تھا وَثِيَابَكَ کا فتویٰ ہے کپڑے پاک، سیرت، کردار، اخلاق، بہترین اخلاق کے مالک بن جاؤ، اور معلم بہترین اخلاق کا مالک بن جائے، اور ہر تبرج فحجر، ہر طرح کی گندگی سے اپنے آپ کو دور رکھو، اور وَلَا تَمْنُن تَسْتَكْثِرْ، بڑائی نہ کرو اس نیت سے کہ تمہارے ساتھ پھر اچھا اس سے بڑھ کر بدلہ ہو دیا جائے گا آپ کو۔ اور آخری نقطہ بیان فرمایا وَلِرَبِّكَ فَاصْبِرْ، اپنے رب کے لیے صبر کیجیے۔ صبر کیا ہے؟ صبر کے 3 مفاہیم بیان ہوتے ہیں۔ صبر کا نام سنتے ہی، صبر کا لفظ سنتے ہی مشکل، مصیبت، تکلیف ذہن میں آتا ہے۔ یہ راستہ پھولوں کی سیج نہیں، کانٹوں کا بستر۔ یہاں مشکلات کا سامنا کرنا ہوگا، مشکلات کے لیے تیار ہوگا، لیکن اس کے ساتھ اس کا دوسرا مفہوم ہے۔ پہلا مفہوم الصبر علی المصائب، مصیبت و مشکلات اور تکلیفات پہ صبر، برداشت انگیز۔ اور دوسرا مفہوم ہے الصبر علی الطاعۃ، ہر اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر حکم کی اطاعت اور وفاداری۔ اور تیسرا مفہوم ہے الصبر عن المعصیہ، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی سے اپنے آپ کو روکے رکھنا، بچانا، اور مشکلات اور مصائب پر برداشت، اور اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت، اور اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی سے اپنے آپ کو بچائے رکھنا، یہ صبر ہے۔ اور یہ 4 کام، یہ وہ بنیادی لائحہ عمل ہے 4 نقاط سے مشتمل ہمارے لیے، کہ اس کے ذریعے سے ہم اپنے رب کی کبریائی کا نظام اسی طریقے پر قائم کر سکتے ہیں جس طریقے پر محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے قائم کیا تھا۔ ایک سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ ہم اپنی زندگی اسی کے لیے وقف کر دیں، اور یہ ہمارے لیے دنیا اور آخرت کی کامیابی کا باعث بنا دے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔